السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بہت سارے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ٹیوشن پڑھنی چاہیے یا نہیں. تو اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس اسکول اور کالج میں آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ تعلیم کا معیار کیا ہے اور وہاں کے ٹیچرز کی آپ کو کتنی اچھی سمجھ آتی ہے. اگر آپ کا اسکول اچھا ہے اور ٹیچرز کی صحیح سمجھ آتی ہے تو میرے خیال میں آپ کو پھر ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, ہر کوئی ٹیوشن کی طرف جا رہا ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں سیکھنے کی نیت سے نہیں جاتا. میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, لاسٹ ٹائم ہمارے پاس اکیڈمی کے اندر بڑے اچھے اسکول سے بچے آتے تھے جس میں APS بھی تھا, اس میں فوجی فاؤنڈیشن بھی تھا, جس میں JS اسکول بھی تھا. تقریباً زیادہ تر بچوں نے ایک سبجیکٹ کی تیاری بھی اسکول سے نہیں کی ہوئی تھی, کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ ساری کی ساری تیاری ہماری ٹیوشن میں ہو جائے گی. زیادہ تر بچے اسکول میں پھر جسٹ فن کے لیے اور جسٹ ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کا اسکول اچھا ہے, آپ کو ٹیچرز کی صحیح سمجھ آتی ہے, تو میرے خیال میں پھر آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا اسکول اچھا نہیں ہے, آپ کو ٹیچرز کی سمجھ نہیں آتی, اس کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ جو سبجیکٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی ان کو, آپ کے بہن بھائی یا فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ آپ کو ان سبجیکٹس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, تو پھر مجبوراً آپ کو ٹیوشن کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی آپ نے ٹیوشن لینے سے پہلے آپ نے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے تمام مضامین کی ٹیوشن نہیں لینی. آپ صرف ان سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھیں جو سبجیکٹ امپورٹنٹ ہیں اور جو سبجیکٹ آپ کے ویک ہیں, جن سبجیکٹس کی آپ کو اسکول میں سمجھ نہیں آتی, آپ صرف وہ سبجیکٹس پڑھیں. ان سبجیکٹس کو آپ اکیڈمی کے اندر بار بار ان کو ریوائز کریں, ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. جب ٹیچر وہ سبجیکٹس پڑھائیں تو ان کے شارٹ نوٹس بنا لیں. نمبر 2, اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے جس جگہ پہ ٹیوشن پڑھنا ہے, جس ٹیچر کے پاس پڑھنا ہے, آپ کو اس ٹیچر کی تعلیم, اس ٹیچر کی قابلیت کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا جو سبجیکٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ ٹیچر اس سبجیکٹ کو پڑھا بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا, کیا اس ٹیچر کی اس سبجیکٹ کے اوپر گرپ ہے بھی یا نہیں. ہمارے یہاں ٹیوشن سینٹرز کا زیادہ تر جو فیصلہ ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں, اور وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ٹیچر کی تعلیم کیا ہے, جو کہ آگے جا کے یہ ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ان کی فیملی میں سارے بچے ایک جگہ ٹیوشن پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو بھی اسی جگہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, تو بعد میں ہوتا یہ ہے کہ رزلٹ جب آتا ہے تو وہ بچہ ناکام ہو جاتا ہے. میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, کئی ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جنہوں نے خود MA اردو, MA اسلامیات کیا ہوتا ہے, وہ بچوں کو میتھ, فزکس اور کیمسٹری پڑھا رہے ہوتے ہیں. انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میری ٹیچر سے بھی گزارش ہے کہ خدا بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ کو کسی سبجیکٹ میں سمجھ نہیں ہے, آپ کی اس سبجیکٹ میں گرپ نہیں ہے, تو آپ بچوں سے اور ان کے والدین سے معذرت کر لیں. آپ انہیں بتا دیں کہ بھائی سوری, میں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ چیک کر لیں کہ کیا ٹیچر وہ سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا. نمبر 3, آپ جس ٹیوشن سینٹر میں جائیں آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیچر محنتی اور ایماندار ہو. اب ہر جگہ گلی محلے میں ٹیوشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں, لیکن آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو محنتی ٹیچر بہت کم ملیں گے. زیادہ تر ٹیچرز ٹائم پاس ملیں گے, بس وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں.
میرے پاس اسکول میں اور اکیڈمی میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جاب کے لیے آتے ہیں، ٹیچنگ کے لیے، تو میرا ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ سر ہمارے پاس ٹائم فری ہے تو اس لیے ہم یہ جاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا، تو وہ ٹیچنگ کر لیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارے پاس جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھاتے اچھا ہے لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ ٹیوشن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس ٹیچر کا رویہ اچھا نہیں ہے، جس ٹیچر کا آپ کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ اس ٹیچر سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ پہلے زمانے میں ٹیچرز مزاجن ٹیچر ہوتے تھے، ان کے حلیے سے، ان کی باتوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹیچرز ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ پہ آپ نے ٹیوشن پڑھنا ہے وہاں پہ ٹیچرز کتنے محنتی ہیں، کتنا دل سے پڑھاتے ہیں، کتنی محنت کرواتے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹیوشن سینٹر میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے وہاں کے جو لاسٹ ایئر کے جو بچے ہیں، وہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں، آپ نے ان سے ضرور ملنا ہے، آپ نے ان کی رائے لینی ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ یہاں پہ اکیڈمی کے اندر یا ٹیوشن سینٹر کے اندر کیسا پڑھایا جاتا ہے، کتنی محنت کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس اکیڈمی کے لاسٹ ایئر کے رزلٹس ضرور چیک کریں۔ جب آپ لاسٹ ایئر کے رزلٹس چیک کریں گے تو آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ اکیڈمی کی کیا پروگریس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جس اکیڈمی میں آپ پڑھ رہے ہو وہاں پہ ماحول کیسا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اکیڈمی میں وہاں پہ پڑھائی کا معیار تو ٹھیک ہے لیکن وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے نمبر تو آ جائیں گے، آپ پاس بھی ہو جائیں گے، آپ کا اچھے کالج یا اچھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کے اندر غلط عادات آ جائیں گے جو کہ فیوچر میں جا کے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں روزانہ رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کا اثر آپ کی شخصیت پہ ہو جاتا ہے۔ سو جب بھی ٹیوشن سینٹر کا انتخاب کریں یہ 2 چیزیں ضرور دیکھنی ہیں، ایک تو پڑھائی کا معیار اور دوسرا وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا ماحول۔ صرف آپ نے ٹیوشن سینٹر میں جا کے ٹیوشن لے لینا ہی کافی نہیں ہے، جب تک آپ روزانہ کا کام روزانہ جا کے گھر جا کے نہیں کریں گے ٹیوشن سینٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو کہ سارا سال ٹیوشن پڑھتے رہتے ہیں، سارا سال اکیڈمی جاتے ہیں، لیکن اینڈ میں جا کے جب رزلٹ آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور ان کے والدین سارے کا سارا جو ذمہ ہے وہ جا کے ٹیچرز کے اوپر اور ٹیچرز کے اوپر اور اکیڈمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہاں پہ پڑھائی کا ماحول نہیں تھا، وہاں پہ ٹیچرز پڑھاتے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور دیا جاتا ہے۔ اور کئی اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ بالکل اینڈ میں جا کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں اور بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیوشن آپ کو فائدہ دے اور بھرپور فائدہ دے تو اس کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کر لیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو اکیڈمی کے اندر جو کام کروایا جاتا ہے اس کو گھر جا کے ایک بار ریوائز ضرور کر لیں، ایک بار اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور دیں۔ آپ کو اکیڈمی کے اندر جو سبجیکٹس آپ کو مشکل لگ رہے ہیں ان کو جب ٹیچرز کا جو لیکچر ہوتا ہے اس لیکچر کو نوٹ کر لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے شارٹ نوٹس بنا لیں، اور اس کے بعد جو آپ نے اکیڈمی کے اندر کل ٹیچرز نے آپ کو پڑھانا ہے اس لیسن کو، اس چیپٹر کو پہلے سے ہی گھر سے جا کے ریوائز کر لیں، گھر سے پہلے ایک بار اس کو ریڈ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی ٹیسٹ ملتے ہیں آپ ڈیلی ٹیسٹ کو اس کو ضرور ریوائز کریں، اس کو اچھا تیار کر کے جائیں۔ آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بک کو
ایک ہی بار یاد نہیں کر سکتا، چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا کے یاد کرنا ہوتا ہے، ایک ایک ٹاپک کر کے یاد کرنا ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں، ڈیلی کا کام ڈیلی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ کی اکیڈمی کے اندر ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ویکلی ٹیسٹ ضرور دیں۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں بچے، جس دن ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے اس دن بچہ غائب ہوتا ہے۔ اب اس کا ہوتا یہ ہے کہ بچے نے سارا پڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی ٹیسٹ دینے کی پریکٹس نہیں ہوتی، اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی، اس کا سٹیمنا نہیں ہوتا۔ اور یہ سٹیمنا کہاں سے آتا ہے؟ پریکٹس کر کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو تو اس چیپٹر کا ضرور آپ ٹیسٹ دیں، اس سے یہ ہوگا کہ پورے کا پورا چیپٹر آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سو آج کا یہ جو ہمارا سیشن تھا کہ کیا ہمیں ٹیوشن پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیچرز کی اچھی سمجھ آتی ہے، آپ کا اسکول بھی اچھا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو ٹیچرز کی سمجھ نہیں آتی تو اس صورت میں آپ ٹیوشن لیں، لیکن اس میں 2-4 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سارے سبجیکٹس نہ پڑھیں۔ سارے سبجیکٹس پڑھنے سے آپ کا اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا۔ صرف وہ سبجیکٹس پڑھیں جو کہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کے سبجیکٹس ویک ہیں۔ نمبر 2، جس ٹیچر کے پاس آپ نے پڑھنا ہے اس ٹیچر کی تعلیم اور اس کا ایکسپیرینس آپ یہ چیک کریں کہ اس سبجیکٹ میں اس ٹیچر کی گرپ ہے یا نہیں، یہ دیکھیں۔ نمبر 3، آپ نے جس ٹیچر کے پاس پڑھنا ہے آپ دیکھیں کہ وہ ٹیچر محنتی کتنا ہے، وہ ٹیچر دل سے کتنا پڑھاتا ہے۔ نمبر 4، آپ نے جس ٹیوشن سینٹر کا انتخاب کرنا ہے، جہاں پہ جا کے پڑھنا ہے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں ان سے ضرور ملیں۔ لاسٹ ایئر کا رزلٹ ضرور چیک کریں۔ اس کے بعد آپ لاسٹ جو میں نے آپ کو فیکٹر بتایا کہ آپ جو اگر آپ ٹیوشن سینٹر سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی کا کام ڈیلی کریں، روزانہ کی بنیاد پہ کریں، ٹیسٹ یاد کریں، ڈیلی ٹیسٹ دیں، ویکلی ٹیسٹ دیں، اور اینڈ میں اگر آپ کے ٹیوشن سینٹر میں اگر ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ٹیسٹ سیریز ضرور دیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔